کرونا بیماری نے ایک اور احساس انسان کے وجود میں جگا دیا۔ اکثر لوگ موت کو مانتے تو تھے لیکن موت کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب معاشرہ ایک موت کے خوف میں پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کرونا کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو خوف آتا ہے کہیں یہ بیماری مجھے لگ نہ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اور ایک طرف امام فرماتے کہ مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ موت کا جو خوف ہے نا، جب انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان احتیاط تو اپنی جگہ ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ کہتا ہے جب آئے جیسے آئے، اگر اللہ اس پہ راضی تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ موت کا خوف کیسے ختم ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے، نہ ان کے وجود میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ایک طرف موت کا خوف، دوسری طرف آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، لیکن اس بندے کے دل میں اطمینان نہیں ہے، ایک غم کی صورت ہے۔ آج دنیا میڈیٹیشن کے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے دل میں غم ہے۔ دنیا ایک ایسی روشنی، ایک ایسی شادابی، ایک ایسا سکون چاہتی ہے کہ وہ سکون ملے۔ یعنی مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں غم ہے۔ اور ایک طرف آپ ایک فقیر کو دیکھتے ہیں، ایک ولی خدا کو دیکھتے ہیں جو کسی چھوٹے سے کمرے میں کسی چھوٹی سی جگہ پر سویا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سے اطمینان ہوتا ہے۔ دوسری مثال جو میں نے خود دیکھی اکثر اپنے جاننے والوں میں، کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب وہ 50 ایئرس کے تھے ان کے وجود میں خوشی تھی، لیکن جیسے یہ 50 سے 60 کی طرف گئے، 60 سے 70 کی طرف گئے، اب جب میں ان سے ملنے گیا ان کی آنکھوں میں غم تھا، ان کے چہرے پر اداسی تھی، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسی اداسی ہے، اور مجھے واضح نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اب یہ مرنے والے ہیں، اب اس گھر سے نکالے جائیں گے، اب ان بچوں سے جدا ہوں گے۔ تو یہ جو غم ہے انسان کے وجود میں موت کا، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا نام سنتا ہے۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے مراجع، آیت اللہ بہجت جیسے، امام راحل جیسے، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتے تھے، جب وہ 60 70 کو کراس کرتے تھے، تو میں نے ان کے چہرے پہ نہ غم دیکھا نہ اداسی دیکھی، بلکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے تھے، ایج بڑھتی جاتی تھی، 75 کو کراس کرتے تھے، 80 کے قریب آتے تھے، ان کے چہرے پہ اور شادابی آتی تھی، ان کے چہرے پہ اور رونق آتی تھی۔ میں نے کہا یہ رونق کیسی ہے؟ تو کسی استاد اخلاق نے کہا یہی تو فرق ہے عام انسانوں کے بوڑھے ہونے میں، اور یہی فرق ہے ایک عالم کے بوڑھے ہونے میں۔ جب وہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے کی خوشی بتاتی ہے یہ کسی کی ملنے کی خوشی ہے، یہ لقاء اللہ کی خوشی ہے، یہ اللہ کے حضور میں جانے کی خوشی ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ موت آنے والی ہے، اور جیسے اس دار فانی سے روح پرواز کرے گی تو یقیناً ان کو پتہ ہے کہ صرف ہم نہیں جا رہے، اس دنیا سے حسین ابن علی بھی گئے، اس دنیا سے علی ابن ابی طالب بھی گئے، اس دنیا سے رسول کریم بھی گئے، انبیاء اور اولیاء بھی گئے، اور آج ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن مرنے کے بعد جس دنیا میں وہ ہیں، جس دار میں وہ ہیں، جس مقام پہ وہ ہیں، ہمیں وہیں پہ منتقل کیا جائے گا اور نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو یہ ان کے دیدار کی خوشی ہے، یہ ملاقات الہی کی خوشی ہے جو ان کے چہروں پہ رونما ہو رہی ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ یہ معرفت نہ حزن ہو نہ غم ہو، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم، یہ قرآن سے ملے گی۔ ہر مومن، ہر مسلم، ایون میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو طالب علم ہیں، بہت کم ایسے علماء بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کمپلیٹ ایک مرتبہ قرآن کی کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھی ہو۔ تو پہلا پروجیکٹ جو انشاءاللہ اس مہینے میں ان کے کلپس بھی ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے، وہ تفسیر قرآن کا ہے۔ ایک ایسی تفسیر، ایک مرتبہ اگر آپ کمپلیٹلی تفسیر پڑھ دیں، میں تشریح میں تفسیر کے کلپس میں بتاؤں گا، آپ اقتصاد یعنی اکنامک، آپ سیاست سے آگاہ ہوں گے، اقتصاد سے آگاہ ہوں گے، ہسٹری تاریخ سے آگاہ ہو جائیں گے، اخلاق سے، ادب سے، لغت سے، تمام تر معلومات آپ کے پاس آئیں گی جب ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لیں گے۔ تفسیر کہہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ نہیں، تفسیر پڑھ لیں گے، اس کے بعد نہج البلاغہ پڑھیں گے، آپ کے وجود میں اثر ہوگا، باتیں سمجھنے لگیں گے، ایمان آپ کا تر و تازہ ہو جائے گا، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، قبر پر ایمان، وعد و وعید پر ایمان، منکر و نکیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پہ پہنچیں گے۔ کچھ علم اکتسابی ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کسب کرنا پڑتا ہے،
جب آپ محنت کرتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ علم ایسا ہے جو خدا اپنی طرف سے بندے کو عطا کرتا ہے، جیسے من لدن کہتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں، لیکن آدھا اکتسابی ہے۔ بندہ کچھ محنت تو کرے، کچھ کوشش تو کرے، اپنے ہاتھ میں دانہ لے، زمین میں ہل تو چلائے، اس کو نرم تو کرے، پھر اس میں دانہ ڈالے، پھر اس کی محنت ہے، پھر پروردگار عالم کی برکت ہے، اس دانے کو پودا بناتا ہے۔